بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ باب چہارم اخلاق و آداب کے حوالے سے ایک سبق ہے، شکر و قناعت۔ اس کے MCQs حل کرتے ہیں۔ آئیے، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شکر کے لغوی معنی ہے احسان ماننا یا خرچ کرنا یا تلاش کرنا یا طلب کرنا۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ احسان ماننا شکر کا لغوی معنی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قناعت سے مراد ہے کہ انسان کو رزق ملے تو اس پر راضی رہے یا اس کو کم سمجھے یا اس میں کثرت سے خرچ کرے یا اس میں کنجوسی کرے۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اس پر راضی رہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہنا چاہیے اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا پھر الحمدللہ۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کا اجر برابر ہے، کس چیز کے برابر ہے؟ روزے دار کے برابر یا مجاہد کے برابر یا مسافر کے برابر ہے یا پھر سخی کے برابر ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کا اجر روزے دار کے برابر ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ بھلائی کرنے والے شخص کو جواب میں کہنا چاہیے الحمدللہ یا جزاک اللہ خیرہ یا پھر یرحمک اللہ یا اللہ اکبر۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے بھلائی کرنے والے شخص کو جواب میں جزاک اللہ خیرہ کہنا۔ اگلا سبق ہے امانت و دیانت۔ تو اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ امانت و دیانت کا تعلق ہے مالی معاملات سے یا ملازمت سے یا تجارت سے یا پھر زندگی کے ہر شعبہ سے۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے زندگی کے ہر شعبے سے اس امانت و دیانت کا تعلق ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے وقت حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں موجود تھیں، کن کی؟ کفار مکہ کی یا اہل مدینہ کی یا یہود کی یا اہل طائف؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ کفار مکہ کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس امانتیں موجود تھی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کفار مکہ کو امانتیں واپس لوٹائیں کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کو ان کی امانتیں لوٹائی تھیں۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ کسی کے راز کی حفاظت کرنا کہلاتا ہے امانت داری یا صلہ رحمی یا کفایت شعری یا پھر عفو درگزر؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کسی کی راز کی حفاظت کرنا امانت داری کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ حدیث مبارک کے مطابق مجلس میں کی گئی بات ہے امانت یا فیصلہ کن بات یا آخری بات یا نہ بھولنے والی بات؟ صحیح جواب یہ ہے کہ حدیث مبارک کے مطابق مجلس میں کی گئی بات امانت۔ بری عادات سے اجتناب، اس میں پہلا سبق ہے تکبر کے حوالے سے۔ تو اس کے MCQs حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تکبر سے مراد ہے خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا یا کثرت سے مال خرچ کرنا یا تنہائی کو اختیار کرنا یا دوسروں سے نفرت کرنا؟ تو درست جواب یہ ہے کہ تکبر سے مراد خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تکبر کی وجہ سے یا مال و دولت کی وجہ سے یا کثرت علم کی وجہ سے یا پھر فرشتوں کا سردار ہونے کی وجہ سے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے جو انکار کیا تھا تکبر کی وجہ سے انکار کیا تھا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ زمین پر اکڑ کر چلنا ایک صورت ہے کس چیز کی؟ تکبر کی یا عاجزی کی یا صلہ رحمی کی یا رواداری کی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے زمین پر اکڑ کر چلنا ایک صورت تکبر کی ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ حدیث مبارک کے مطابق کون سا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ سب سے پہلا آپشن ہے کہ رائی کے دانے کے برابر تکبر کرنے والا یا گندم کے دانے کے برابر تکبر کرنے والا یا جو کے دانے کے برابر تکبر کرنے والا یا چنے کے دانے کے برابر تکبر کرنے والا؟ تو حدیث مبارک کے مطابق وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر موجود ہو۔ سوال نمبر 5 یہ ہے متکبر شخص محروم ہو جاتا ہے کس چیز سے؟ محنت سے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ متکبر شخص محروم ہو جاتا ہے محنت سے، مال سے، نوکری سے یا پھر اطمینان قلب سے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے متکبر شخص اطمینان قلب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگلا سبق ہے حسد۔ حسد کے MCQs حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ابلیس نے کس سے حسد کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یا حضرت آدم علیہ السلام سے یا حضرت نوح علیہ السلام سے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے ابلیس نے جو حسد کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا۔ سوال نمبر 2 یہ ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو یا غصہ عقل کو یا روشنی اندھیرے کو یا بدی نیکی کو؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کائنات میں سب سے پہلے قتل کی وجہ ہے حسد
یا فضول خرچی یا کنجوسی یا غیبت؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے قتل جو کیا گیا تھا اس کی وجہ حسد تھی۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ یہود مدینہ کس وجہ سے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے؟ حسد کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، یا غرور کی وجہ سے، یا کنجوسی کی وجہ سے؟ تو درست جواب یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ حدیث مبارک کے مطابق جن 2 لوگوں سے رشک کرنا جائز ہے وہ 2 لوگ کون ہیں؟ قاضی اور بادشاہ، یا قاری اور سخی، یا تاجر اور ملازم، یا عالم اور شاعر؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ وہ 2 لوگ قاری اور سخی ہیں جن سے رشک کرنا جائز ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے تو بندے ناچیز کیجیے، خیر و برکت کی دعا کیجیے، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں کو شیئر بھی کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔